ایک جو ہاسپٹل ہے اس کے ایم ایس ہیں ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ، اور جو اسپیشل افراد ہوتے ہیں ذہنی جو بیمار ذہنی معذور لوگ جو ہیں ان کی خدمت سال ہا سال سے ڈاکٹر صاحب صبح سے شام تک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظرف بھی دیا ہے، حوصلہ بھی بہت دیا ہے، اور خدمت انسانی کا جو جذبہ ہے ان کو ڈاکٹر امجد ثاقب یہ دونوں جو ہیں جس طرح رات دن ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، یہ ہیں ہمارے اصل معاشرے کے افراد۔ باقی تو جو ہوتے ہیں لوگ عہدوں پہ وہ تو آتے ہیں اس ملک میں لوگوں پہ حکومت کرنے کے لیے، خاندان غلامہ ان کو سمجھتے ہیں اور خود جو ہے وہ مغل بادشاہ بنے ہوتے ہیں لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ حکومتوں میں بھی وہ لوگ آ جائیں جو انسان یہ دکھی انسانیت کی جو درد ہے اس کو محسوس کریں۔ تو میں بات ہوں ڈاکٹر صاحب، یہ لوگ جو ہیں یہ دل کے نرم ہوں گے، ٹیچر تو پھر ہی ہوگا نا، ہمدردی کے بغیر تو مجبوری سے تو ہو نہیں سکتا جیسے آپ کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دل دیا ہے، ایسی سوچ پاکیزہ دی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے آپ کو جا کے کام کرتے ہوئے، تو میں اس لیے لوگ پتہ نہیں سننے والے سمجھے کہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی تعریف کرتا ہے تو ہمارے معاشرے میں تو جینون تعریف تو لوگ کرتے کوئی نہیں ہے، لیکن اگر آج مجھے پتہ ہو کہ آپ کوئی وزیر بن جائیں گے تو پھر سارے لوگ جو گالیاں دینے والے وہ بھی تعریف کریں گے، ہمارا المیہ ہے۔ بہرحال جی ڈاکٹر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر پہلے تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کہ اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا موقع دیا، اور لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ۔ اور سر تھینک یو ویری مچ کہ بڑا زبردست ٹاپک ہے، اور یہ اتنا اس کی امپورٹنس ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں ایون کسی معاشرے میں کوئی اسپیشل بندہ ہے، خصوصی بندہ رہتا ہے تو وہ اس کا افیکٹ پورے معاشرے پہ اس کا پڑتا ہے۔ سر اچھا سر، جو سینسس بتاتی یہ ہے کہ جو لاسٹ سینسس ہوئی ہیں کہ 15% جو ہے وہ پاپولیشن میں ڈسیبلٹی موجود ہے، تو 15% اگر پاکستان کی آبادی کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ تقریباً 3.5 کروڑ کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی ڈسیبلٹی، آپ نے تو غیر ویسے کافی زیادہ تعداد کے بارے میں کہہ دیا کہ لوگ ڈسیبلڈ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح میڈم نے کہا کہ خدا نخواستہ اگر گھٹنوں میں کوئی درد ہے تو آپ کو لفٹ کی ضرورت پڑتی ہے، تو اسی طرح سے معاشرے میں کسی نہ کسی سپورٹ کے بغیر معاملات جو ہیں وہ چلتے نہیں ہیں۔ اچھا، المیہ یہ ہے کہ سر خدا نخواستہ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی ڈسیبلڈ بچہ پیدا ہو جائے یا کسی کو کوئی ڈسیبلٹی ہو جائے تو ہمارے معاشرہ جو ہے نا، اور ایون خصوصی افراد کے جو اپنے ریلیٹیوز ہیں وہ مختلف قسم کی سوچ اور پرابلمز میں پڑ جاتے ہیں، جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی کسی قسم کا ان کا امتحان لیا جا رہا ہے، یا کسی قسم کا کوئی عذاب ان پہ نازل ہو گیا ہے، یا کوئی جسے کہتے ہیں کہ پریشانی ان کو دے دی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو جب یہ سوچ پیدا ہو جائے تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ کیسے سر اس کی سپورٹ کر سکتا ہے؟ وہ تو اپنی ایک ٹریجڈی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ یہ میرا امتحان ہو رہا ہے یا مجھے سزا دی گئی ہے۔ تو یہ اس چیز کو بھی سب سے زیادہ صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا۔ میں نے ایسے کئی بار آپ کے ہی پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا جب فاؤنٹین ہاؤس میں ہم نے کیا تھا تو پروفیسر نورید نے پوچھا تھا، ایک پروفیسر تھے، غالباً ماں بھی پروفیسر تھی اور باپ بھی پروفیسر تھا نا جن کے بچے، تو انہوں نے کہا کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کوئی ایسا گناہ کیا ہوگا کہ یہ جو ان کا بچہ جو ہے وہ اس طرح ڈسیبل ہے، یہ تو اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ اچھا سر، میں نے جس طرح آپ تو نیچرلی اس طرح کے برننگ ایشوز، سینسیٹیو ایشوز پہ ہمیشہ بات کرتے ہیں اور ایسے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں معاشرے میں تاکہ لوگوں کی اویئرنیس بھی ہو سکے اور اس کو کریکٹ بھی کیا جا سکے، تو ہمیشہ جب یہ بات ہوتی ہے تو بات اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو سزا کا ایلیمنٹ ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے، گناہ کا ایلیمنٹ ہے ہمارے اندر موجود ہے، احتساب ہو رہا ہے ہمارا، ہمیں جو ہے وہ احتساب۔ معاشرہ اتنا پیتھولوجیکل ہے کہ ہم اسی بچے کے بارے میں بات کرتے ہیں سر، اور اس بچے کے بارے میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اس کو سپورٹیو بات کی جائے، اس کے بارے میں گائیڈ کیا جائے، اس کے بارے میں بتایا جائے کہ بھائی وہ اسکول ہے، وہ ٹیچر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جائیں، اس کی کوئی نہ کوئی بیماری برائی کے بارے میں بات کی جائے، تو وہ پھر ڈیفینسو ہو جاتے ہیں وہ جو فیملی ممبرز ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ پھر معاشرے سے دور ہو جاتے ہیں اور ہیلپ بھی نہیں لیتے۔ میں اس کی چھوٹی سی سر ایک مثال دوں، ملاتے بھی نہیں ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کسی کے گھر گئے ہیں اسپیشل بچہ ہے
تو وہ اندر کہیں گے کہ اس کو بند کر دو کمرے میں تاکہ دوسرے لوگ آنے والے دیکھیں. یہ آپ کی اتنی بڑی بات ہے کہ ہم نے جب اپنے اسکول، ہمارے اسکول جو ہیں فاؤنٹین ہاؤس بیسیکلی ویسے تو مینٹل ہیلتھ کو ڈیل کرتا ہے، لیکن کیونکہ یہ نیچرلی مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے تو ہمارے 3 اسکول ہیں جو ایسے خصوصی افراد کے لیے ہیں، جو 17 سال سے بڑے، 17 سال سے چھوٹے، اس طرح کے بچوں کے لیے. تو ہماری ڈیوٹی لگائی گئی، ہمارے چیئرمین صاحب جس طرح آپ نے ان کا نام لیا ہے کہ وہ اللہ کے ولی جو ہے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، تو کہ بھائی فاؤنٹین ہاؤس ایک ایسی جگہ پہ ہے بالکل جو سینٹر ہے لاہور کا. میں تو پنجاب کی اور پاکستان کی بات نہیں کر رہا کیونکہ اب تو پورا محور ہی لاہور ہو گیا ہے، اور اس محور کا جو مین حصہ ہے وہ فاؤنٹین ہاؤس جہاں پہ موجود ہے، تو اس کے 1 کلومیٹر کے حصے میں آپ جو ہے نا وزٹ کریں اور دیکھیں کہ اسپیشل بچے اگر ہیں تو ان کو ایڈریس کریں، ان کو بلائیں، ان کی فیملیز کو دیکھیں. اس طرح سر نے کہا کہ ہم نے کئی چیزیں آفر کی ہوئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. تو سر ہم نے جب وزٹ کیا تو ہمیں حیران ہو گئے کہ شہر مڈ سٹی کے اندر لوگوں نے اپنے اسپیشل بچوں کو صندوقوں میں رکھا ہوا ہے، اپنی بیٹیوں کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، اور ایسے بچوں کے بارے میں کوئی ہمارے پاس ہے نہیں، ہماری گلی میں نہ آنا. یعنی حتیٰ کہ یہ تک ہوا کہ ہمیں ریجسٹ کیا گیا بتانے کے لیے، کیونکہ ہمارے ساتھ لڑکیاں ہوتی تھیں عموماً، ان کو گھر میں نہیں آنے کی اجازت کہ بھائی اگر تمہیں کوئی سپورٹ کی ضرورت ہے تو تم اسکول نہیں آ سکتے، ہمارے اسپتال نہیں آ سکتے، ہم تمہارے پاس آ جاتے ہیں. تو سالوں لگے سر ہمیں فاؤنٹین ہاؤس کے گرد 1 کلومیٹر کے اندر کہ ہم جن کے تک اس کو آؤٹ ریچ پروگرام کہتے ہیں. تو اس طرح کے پروگرامز کے اندر کہ اس میں اتنی ریزسٹنس تھی، اور لیکن وہی کنسسٹنسی جسے ہم کہتے ہیں کہ گائیڈ لائنز ہوتی ہے، مسلسل کرتے رہنا. ہم نے اپنے ٹارگٹ کو نہیں چھوڑا. تو آج کوئی 300 کے قریب ایسے بچے جو ہیں وہ ہماری ٹیمز ان کے گھروں پہ جاتی ہے کہ جو آ نہیں سکتے فائنینشیل ایشوز کے ساتھ یا کوئی موبلٹی کے ایشوز کے ساتھ، تو ہماری ٹیم ان کو سپورٹ کرتی ہے. اور ایک اور جو خوبصورت کام جو انکلوزیو ایجوکیشن، میرے خیال سے میرے 2 سینئرز یہاں بیٹھے ہوئے زیادہ بہتر جانتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ ایسے اسپیشل بچوں کو، خصوصی بچوں کو جو ہے وہ نارمل اسکول میں لے کے آنا. اچھا آپ اسکولوں کا رویہ بھی دیکھیں کہ نارمل اسکول میں ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جبکہ ان کا آئی کیو تقریباً تھوڑا سا، اور ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کوئی اسپیشل ان کے لیے کوئی سلیبس سلیکٹ کر لیا جائے، کچھ کورس کم کر دیا جائے تو وہ بہتر ہو سکتے ہیں. رویہ ہر جگہ پہ آبسٹرکٹیو ہے، روکا جاتا ہے. سب سے پہلے تو گھر میں ہی بہن بھائی ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، والدین جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایک سزا اور گناہ کے احساس میں ہی رہتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہوگی سر اس طرح کے پروگرامز کے حوالے سے اس کو بار بار کریں سر. انشاءاللہ کرتے ہیں. بار بار 2 عیدیں گزری ہیں، دونوں عیدیں ہم نے نہیں سر اس سے پہلے بھی آپ نے جو ہے نا وہ کیے ہیں، ایک بڑا پروگرام بھی کیا ہے. تو وہ جی مہنگائی ہو گئی ہے، 10,000 کہاں، اب لاکھ روپے سے کم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب میسج سر، میسج تو بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو والدین خاص طور پہ جن کے گھر میں لوگ موجود ہیں وہ یہ سمجھیں کہ کئی کروڑ لوگوں میں سے آپ سلیکٹ کیے گئے ہیں ان لوگوں کا خیال کرنے کے لیے. اگر یہ سمجھ پیدا ہو جائے گی تو ہم ان کا خیال رکھیں گے. اچھا خالی سر مینٹلی طور پہ یا آنکھوں کی اور اس طرح کی پرابلم کے ساتھ تو لوگ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریٹائرمنٹ بھی جو ہے نا ایک بہت بڑی ڈسیبلٹی ہے. تو کسی کو یہ کہہ دینا کہ تم ڈسیبل ہو گئے ہو تو ریٹائر ہو گئے ہو، تو اس کا بھی خیال رکھیں. اور جو لوگ ایج جن کی زیادہ ہو جاتی ہے اور ان کو ہم کنڈم کر دیتے ہیں، ابنڈن کر دیتے ہیں کہ بھائی تم کسی کام کے نہیں ہو، تو وہ بھی ڈسیبلٹی ہے.